امی کے گھر کے شام سے رات تک کی روٹین جو آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، میری ویڈیو کو کیجیے گا فل واچ۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ السلام علیکم میری پیاری سی کیوٹ سی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی بہن بھی ناز بلوچ خیریت سے ہے۔ تو یہاں پہ جناب میں آپ لوگ کو دکھا رہی تھی لال مرچ، جیسے کہ مطلب یہ ہری مرچ تھی تو ان کو میں نے کش کر کے لال کر دیا تھا، مطلب رکھ کے، تو یہ لال ہو چکے ہیں۔ ابھی مطلب تھوڑی تھوڑی اس کے اندر جو ہے گیلا پن موجود ہے۔ تو آج جو کہ ہیں ابو لے کر آئے تھے سبزی، تو میں ان کو بھی ان کی جگہ پہ سیٹ کر کے رکھ رہی، جو کہ پرانے آلو اور پیاز تھے۔ ایک ہفتے مطلب پہلے 2-3 دن پہلے لے کر آئے تھے ابو، تو وہ ختم ہو چکے تھے۔ تو ابھی میں نے بولا ابو کو کہ پیاز اور آلو لے کر آئے، کیونکہ ہم لوگ جو کہ ہیں ڈیلی مطلب آلو وغیرہ چپس وغیرہ میں بنا لیتی ہوں اپنی بیٹے کے لیے۔ محمد پرائز شوق سے کھاتا ہے، تو باہر جو ہمارے محلے میں پرائز والا ہے، تو اس کے مطلب میں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ باہر سے کچھ کھا لے، کیونکہ پچھلے جو کہ ہیں نا پچھلے ہفتے میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا، کیا پتہ 2-3 ہفتے ہو چکے ہیں میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ محمد کی طبیعت صحیح نہیں تھی، اس کو بخار اور مطلب بہت سارے مسئلے مسائل ہو رہے تھے۔ تو اس لیے میں ڈرتی ہوں بھائی، کیونکہ ڈاکٹر نے اس کو سختی سے منع کیا ہے کہ باہر کی چیزیں اس کو کھانے نہیں دینا۔ تو میں نے اسکول والوں کو بھی بولا ہے کہ محمد کو مطلب جیسے کہ وہاں پہ جو کینٹین وغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ سموسہ وغیرہ بیچتے ہیں، تو میں نے بولا آئلی چیز اس کو منع ہے، بالکل اس کو مطلب آئلی چیز کھانے مت دینا۔ تو میں نے ٹیچر کو مطلب بول دیا ہے۔ تو جب بھی محمد آتا ہے اسکول سے، وہ مطلب بولتا ہے کہ مما، میں نے بولا کہ میں مطلب یہ جو کہ ہے سموسے وغیرہ لے لوں گی، تو ٹیچر نے منع کیا تھا کہ نہیں آپ کے مما نے منع کیا۔ میں نے بولا ہاں میں نے منع کیا کہ آپ کو نہیں کھانی چاہیے، آپ کی طبیعت پھر خراب ہو جاتی ہے، کہ چھوٹے بچے جو ہے یہ ناسمجھ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح کے مطلب جو کہ باہر کی چیزیں پتہ نہیں کس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں اپنے بچے کو باہر کی چیزوں سے مطلب جب کہ گھر پر ہے تو میں منع کرتی ہوں، باہر کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ جب بھی پتہ پیسے مانگتا ہے تو میں اس کو زیادہ پیسے نہیں دیتی ہوں، 20 روپے کے علاوہ میں اس کو زیادہ پیسے نہیں دیتی ہوں، کہ مجھے پتہ ہے کہ میں اگر اس کو زیادہ پیسے دے دوں تو یہ جا کے وہی مطلب کچرا وغیرہ کھا لے گا۔ کچرا سے میننگ یہ مطلب ہے کہ آل فال چیزیں کھا لے گا، تو اسی لیے میں اس کو مطلب پیسے زیادہ نہیں دیتی ہوں۔ تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میں نے جو کہ پرانے پیاز اور مطلب آلو تو میں نے سائڈ پہ مطلب رکھ دیے تھے نیو آلوؤں کے ساتھ، اور پیاز جو کہ ہیں میں نے الگ سے رکھ دیے تھے، چھوٹے چھوٹے پیاز تھے۔ میں نے بولا یہ جو ہے مطلب استعمال میں بھی آ جائیں گے، لیکن یہ کہ مطلب اس کے جو اندر کے سائڈ تھے نا تھوڑا تھوڑا مطلب جو نمی اسٹائل کا ہوتا ہے تو وہ تھے، تو اسی لیے میں نے سائڈ پہ رکھ دیے تھے۔ تو میں نے بولا جب یوز کرنے میں یوز کروں گی تب جو کہ مطلب خراب ہوں گے پھر میں پھینک دوں گی، اگر صحیح والے ہوں گے تو پھر میں رکھ دوں گی، کیونکہ اندر تو میں نے جا کر نہیں دیکھا کہ کون سا خراب ہے کون سا صحیح ہے، باہر سے بس مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میں ٹماٹر ابو لے کر آئے تھے، تو ٹماٹر مطلب بہت سستے تھے، لیکن میں نے ابو کو بولا آپ مطلب کچے مطلب جیسے کہ ہے پکے ہوئے لے کے نہیں آئے، کچا لے کر آئے تاکہ یہ جو ہے نا 2-3 دن چل جائے، کیونکہ پکے لے کر آتے ہیں تو ہمارا جو کہ ہے جوسر مشین جو ہے خراب ہے۔ تو جب میں نے بولا سیلری آئے گی تو اس کے جو کہ ہے خرچہ تقریباً مطلب میں نے جوسر مشین چیک کروایا تھا، اس کا مطلب خرچہ جو ہے 1000 سے 1200 تک کا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ جب سیلری مطلب جیسے کہ ہماری ملے گی، پھر اس کے بعد میں جوسر مشین بھی صحیح کروں گی، اس کے بعد پھر ٹماٹر لے کر آؤں گی زیادہ سے زیادہ، پھر گلینڈ کر کے فریز کروں گی۔ تو کیونکہ میں اپنے گھر میں اس طرح کرتی تھی، آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر بھی کیا تھا کہ میں مطلب ٹماٹر جو کہ بہت سارے لے کر آتی تھی تو میں گلینڈ کر کے رکھ دیتی تھی فریزر میں۔ تو یہاں پہ امی لوگوں کا جو کہ ہے جوسر مشین خراب ہے، تو میں اپنے گھر سے لے کر آ سکتی تھی جوسر مشین، لیکن پھر یہ ہے کہ نا یہاں پہ جگہ کی تھوڑی سی مطلب کمی ہے، تو چیزیں مطلب ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، تو اسی لیے میں لے کر نہیں آ رہی ہوں وہاں سے۔ تو یہیں کا جو جوسر مشین ہے میں یہیں کا صحیح کروا کے پھر میں
کام شروع کروں گی۔ تو یہاں پہ جو کہ ہے میں آج صبح گئی تھی اپنے گھر، تو وہاں پہ میں نے کپڑے دھوئے، کیونکہ یہاں پہ جو کہ ہے پاکستان میں بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ کبھی دیکھو لائٹ نہیں ہے، تو کبھی دیکھو پانی نہیں ہے۔ تو آج جو کہ ہے پورا دن سے صبح سے ہمارے پاس لائٹ نہیں ہے اور پانی بھی نہیں ہے، تو اس لیے میں اپنے گھر چلی گئی تھی۔ محمد کے کچھ کپڑے تھے، میں نے وہ واش کر دیے تھے، اس کے بعد پھر یہ گیلے ہو چکے تھے، پھر میں نے یہاں پہ امی کے گھر آ کے صوفے کے اوپر مطلب سکھانے کے لیے رکھ دیے تھے۔ میں نے کہا پین بھی آن ہے تو اس لیے میں نے سکھانے کے لیے رکھ دیے تھے، کیونکہ یہاں پہ جو کہ ہے سولر سسٹم لگا ہوا ہے امی کے گھر پہ، تو پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں نے پین مطلب آن تھا تو میں نے یہاں پہ سکھا دیے تھے۔ تو جب بھی میں وائس اوور کر لیتی کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل ہو جاتے میرے ساتھ، پتہ نہیں کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ۔ یہاں پہ رات ہو چکی ہے جناب، میں یہاں پہ بنا رہی ہوں روٹی، تو یہاں پہ رات ہو چکی ہے جناب، میں بنا رہی ہوں روٹی، تو مجھے مطلب بار بار مجھے کٹ کرنا پڑ رہا ہے، وائس اوور مطلب کرتی ہوں، پھر میں بار بار کٹ کرتی ہوں، کیونکہ مجھے جو کہ ہے نا صبح سے نزلہ ہو چکا ہے اور میری چیخ جو ہے نا وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ تو جب بھی میں وائس اوور کرنے لگ جاتی ہوں کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل میرے ساتھ ہو جاتے ہیں، یا تو کوئی آ جاتا ہے یا تو مطلب باہر سے شور شرابے کی آواز آ جاتی ہے۔ تو آج جو کہ ہے نا میں وائس اوور کر رہی ہوں تو میری چیخ نہیں مطلب رک رہی، تو بار بار مجھے چیخ آ رہی تھی، اس لیے مجھے بار بار مطلب اسٹاپ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہاں پہ جناب میں آپ لوگ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ میں نے جیسے کہ دوپہر کو میں نے بنائی تھی دال چاول، تو آپ لوگ یہ چیک کر سکتے ہو، پتیلے دو پڑے ہوئے، ایک میں ہے دال دوسرے میں ہے چاول، کیونکہ مما جو ہے نا میری وہ مطلب چاول نہیں کھاتی ہے، اس کو ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ آپ کو چاول نہیں کھانی۔ جب میری چھوٹی سسٹر کی شادی ہوئی تھی تو میری مما نے جو نا بہت سارے مطلب جیسے کہ مطلب چاول ہی چاول کھائے تھے۔ شادی میں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے چاول ہی چاول ہوتے ہیں، تو زیادہ تر تو اسی لیے میری مما نے جو کہ ہے نا چاول وغیرہ کھائی تھی، تو اس لیے اس کی جو کہ ہے طبیعت ڈاؤن ہو چکا تھا، تو اسی لیے ڈاکٹر نے سختی سے اس کو منع کیا کہ آپ اس کو مطلب چاول نہیں دیں آپ لوگ۔ تو جب ظاہر سی بات ہے میں اپنی ممی کی خیال رکھ رہی ہوں، تو مجھے یہ کرنا ہے نا کہ اپنی ممی کا مطلب خیال میں رکھوں، اس کو میں چاول نہیں دوں۔ ممی کا مطلب مما کا دل بہت چاہ رہا تھا کہ میں چاول کھا لوں، لیکن میں نے اس کو نہیں دیا چاول۔ تو میں نے روٹی بنائی اس کے لیے، پھر میں نے دال اور روٹی اس کو دے دیے تھے۔ تو میری مما نے پتہ ہے کیا کیا، جب میں نے دال اور روٹی دیے تو اس نے اپنا منہ بنایا، مجھے کہنے لگے کہ اچھا آپ بیٹے اور ماں چاول کھاؤ گے، مجھے تو آپ نے مطلب وہ دال اور روٹی دے دی۔ میں نے بولا مما آپ کے لیے چاول مطلب ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا ہے، آپ چاول نہیں کھا سکتے، میں آپ کو چاول نہیں دے سکتی۔ تو مجھے بول رہی تھی کہ آپ مجھے تھوڑی سی دے دیں، میں تھوڑی سی چاول کھا لوں گی، لیکن میں نے منع کر دیا۔ میں نے کہا نہیں، اگر میں آپ کو چاول دے دوں گی تو آپ کو اللہ نہ کرے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے، پھر جو کہ ہے سارا مطلب جو کہ ہے بنڈل میرے اوپر آ جائے گا کہ آپ نے چاول دیا ہے اس کو۔ تو میں نے بولا نہیں، آپ روٹی اور مطلب دال کھا لو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو امی بیچاری نے مطلب دال اور روٹی کھا لیا تھا۔ تو اس کے بعد ہم لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ابھی تک، کیونکہ محمد کے ابو جو کہ ہیں ابھی کام سے نہیں آیا ہوا ہے۔ میں نے بولا جب آئے گا تب تک میں تھوڑی بہت صفائی بھی کر لوں، کیونکہ صبح کو مطلب صبح کے جو کہ ٹائم ہوتا ہے وہ اتنا جلدی مطلب چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں نے بولا کہ میں رات کے کام کو رات پہ ہی کروں گی، صبح پہ نہیں چھوڑوں گی، تاکہ میرے اوپر برڈن نہ ہو۔ تو اس لیے میں نے جلدی مطلب چولہے وغیرہ کو بھی صاف کر دیا، تو پھر صبح آسانی ہو جائے گی چولہا وغیرہ کو اور مزید چمکانے میں۔ تو یہاں پہ جو کہ ہے جناب، اگر تھوڑی سی بھی مطلب آٹا بچ جاتی ہے نا، تھوڑی سی بھی، تو میں اس کو بھی مطلب رکھ دیتی ہوں، ضائع ہونے نہیں دیتی، کیونکہ اگلے دن جو ہے نا میں آٹا گوندھتی ہوں تو اس کے اندر میں دیکھتی ہوں اگر خمیر نہیں ہے تو پھر اس کے اندر میں ایڈ کر کے روٹی بنا لیتی ہوں، کیونکہ بھائی رزق کو ضائع کرنا نہیں چاہیے۔ رزق بہت ہی مشکل سے ملتی ہے، جن کے پاس نہیں ہے ان کے دل مطلب ان کے جا کے حال پوچھو کہ جس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، شکر الحمدللہ، ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اللہ پاک کا وہ کم ہے کہ ہم لوگ کے پاس مطلب کھانے پینے کے لیے سب چیزیں ہیں۔
ہم تو خوش نصیب ہیں، ہم اپنے آپ کو خوش نصیب کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے، تو ہم لوگ ناشکریہ نہ کریں۔ جن کے پاس نہیں ان کو جا کے پوچھ لیں کہ ان کے حالات کیسے ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، مجھے اتنا ترس آتا ہے ان لوگوں کے اوپر۔ میں بولتی ہوں اللہ پاک تو آپ مجھے کامیاب کرو، میں یہی دعا کرتی ہوں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک آپ مجھے یوٹیوب پر کامیاب کرو، تو انشاءاللہ میں جب میں کامیاب ہو جاؤں گی تو انشاءاللہ میں اپنی یوٹیوب پیمنٹ سے میری پہلی پیمنٹ آئے گی نا، تو میں اپنی جو کہ ہے مجھ سے مطلب کم لیول کے لوگ ہیں، میں ان کی ضرور مدد کروں گی۔ تو آپ لوگ بہن بھائی مجھے سپورٹ کیجئے گا،